خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے، سجے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ وہ سارے سنسار کا خدا ہے، سب اس کی قدرت ہی سے بنا ہے، اسی کی قدرت نے ہے نکھارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسی جلائے کس نے، یہ سب خدا ہی نے ہے سوارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ خدا کی عظمت کی گیت گاؤ، خدا کی وحدت کے گیت گاؤ، خدا کی کرتے ہیں حمد سارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ اختر شیرانی۔ سوچے ذرا، جب ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں نا تو یہ چمکتا ہوا روشن سورج کون نکالتا ہے، اور رات کے وقت بالکل سیاہ آسمان پر وہ چمکتے ہوئے خوبصورت موتی، میرا مطلب ہے ستارے، وہ کون بکھیرتا ہے؟ آج کا ہمارا یہ خاص اور بہت ہی دلچسپ سبق ہمیں انہی حیرت انگیز سوالوں کے جواب دینے والا ہے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے غور کیجیے، یہ اتنی خوبصورت دنیا جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، آخر کس نے بنائی ہے؟ آسمان پر وہ چمکتے ہوئے چاند اور تارے، اور زمین پر مہکتے ہوئے رنگ برنگے پھول، ان پھولوں میں یہ میٹھی میٹھی خوشبو کس نے بھری ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سی زبردست ذات ہے جس نے اس پوری کائنات کی ہر ایک چیز کو اتنی کمال خوبصورتی سے سجایا ہے؟ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے جلدی سے اپنی اپنی اردو کی کتابیں کھول لیں اور صفحہ نمبر 2 نکال لیں۔ سب کا دھیان کتاب پر ہونا چاہیے، اب بہت غور سے دیکھیں اور سنیں۔ تو چلیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا سیکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا تعارف دیکھیں گے، پھر ہم حمد کی بلند خوانی کریں گے، اس کے بعد میں آپ کو ان شعروں کی تشریح سمجھاؤں گی، پھر ہم کچھ نئے الفاظ اور لغت سیکھیں گے، اور آخر میں تفہیم اور اس نظم کا مرکزی خیال جانیں گے۔ حصہ پہلا، تعارف۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حمد کیا ہے؟ تو بچوں، بڑی سیدھی سی بات ہے، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی صفات اور بڑائی بیان کی جائے نا، اسے حمد کہتے ہیں۔ حصہ دوسرا اور تیسرا، بلند خوانی اور تشریح۔ اب ہم نظم پڑھیں گے، اور یاد رکھیے گا کہ الفاظ کا بالکل درست تلفظ ادا کرنا اور ان کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے بند میں شاعر کہتے ہیں، خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے، سجے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ تو بچوں، یہاں سب سے اہم بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی قدرت کے جلوے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچیں، زمیں پر کھلتے ہوئے یہ رنگ برنگے پھول اور آسمان پر چمکتے ہوئے روشن تارے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور یہ اتنے پیارے سجے ہوئے ہیں نا کہ دیکھنے والے کی آنکھیں بس حیران رہ جاتی ہیں۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ وہ سارے سنسار کا خدا ہے، سب اس کی قدرت ہی سے بنا ہے، اسی کی قدرت نے ہے نکھارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ اب دیکھیں، سنسار کا مطلب ہوتا ہے دنیا، یعنی اللہ تعالیٰ صرف ہمارا یا کسی ایک چیز کا نہیں بلکہ پوری دنیا اور اس پوری کائنات کا رب ہے۔ اس کائنات کی ہر ایک چیز اسی کی طاقت سے بنی ہے۔ یہ جو ہم پھولوں کے شوخ رنگ اور تاروں کی چمک دمک دیکھتے ہیں نا، یہ سب اللہ ہی نے نکھارے اور اتنے خوبصورت بنائے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ شاعر ہم سے مزید کیا پوچھ رہا ہے۔ یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے، یہ سب خدا ہی نے ہیں سوارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ یہاں شاعر بڑے ہی پیارے اور سوچنے والے انداز میں ہم سے سوال کرتا ہے کہ زمین پر یہ جو اتنے خوبصورت باغ کھلے ہوئے ہیں، آخر انہیں کس نے کھلایا ہے؟ اور آسمان پر جو تاروں کی صورت میں چراغ جل رہے ہیں، انہیں کس نے روشن کیا ہے؟ اور پھر وہ خود ہی کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی نے سنوارا ہے اور سجایا ہے۔ اب ہم اس حمد کے آخری بند کی طرف آتے ہیں، جسے ہمارے مشہور شاعر اختر شیرانی نے لکھا ہے۔ خدا کی عظمت کے گیت گاؤ، خدا کی وحدت کے گیت گاؤ، خدا کی کرتے ہیں حمد سارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔
اس آخری حصے میں شاعر ہمیں ایک بہت بڑا سبق دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کائنات کی ہر چیز، زمین کے ان پھولوں سے لے کر آسمان کے ان ستاروں تک، سب کے سب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم اللہ کی عظمت یعنی اس کی بڑائی کے گیت گائیں، اور اس کی وحدت یعنی اس کے ایک اور اکیلا ہونے کا پورے دل سے اقرار کریں۔ حصہ چوتھا، نئے الفاظ اور لغت۔ نظم تو ہم نے پڑھ لی، اب آئیے اس حمد میں استعمال ہونے والے کچھ نئے اور خوبصورت الفاظ کے معنی بھی جانتے ہیں تاکہ ہماری اردو اور بھی اچھی ہو جائے۔ آئیے ان نئے الفاظ پر تھوڑا سا غور کریں۔ ہمارا پہلا لفظ ہے سنسار، جس کا مطلب ہے دنیا۔ دوسرا لفظ ہے وحدت، یعنی اکیلا ہونا یا ایک ہونا، بالکل ویسے ہی جیسے ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ تیسرا لفظ ہے عظمت، جس کا مطلب ہے بڑائی۔ چوتھا لفظ نکھارے، یعنی کسی چیز کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنانا۔ اور ہمارا آخری لفظ ہے سنوارے، جس کا مطلب ہے سجایا یا مزید بہتر کیا۔ یہ وہ زبردست الفاظ ہیں جو اگر آپ اپنی روزمرہ کی گفتگو میں شامل کر لیں تو آپ کی زبان بہت شائستہ اور خوبصورت ہو جائے گی۔ اب ہم ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا سیکھیں گے تاکہ یہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائیں۔ جیسے سنسار کا جملہ دیکھیے، اللہ نے یہ سارا سنسار بنایا ہے۔ پھر وحدت کا جملہ، اللہ کی وحدت پر ہمارا ایمان ہے۔ عظمت، ہمیں اللہ کی عظمت کے گیت گانے چاہیے۔ اور نکھارے کا جملہ، بارش نے پودوں کے رنگ نکھار دیے ہیں۔ دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے ہم نے ان نئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کر لیا۔ حصہ پانچواں، تفہیم اور مرکزی خیال، یعنی ٹھہریں اور بتائیں۔ اب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری کلاس کے بچوں نے اس سبق کو کتنے غور سے سنا ہے۔ تیار ہیں آپ سب؟ تو میرا پہلا سوال ہے، سنسار بنانے والا کون ہے؟ ذرا یاد کیجئے، ہم نے ابھی تو پڑھا تھا۔ جی ہاں، بالکل درست جواب دیا آپ نے۔ اس سارے سنسار کو، اس پوری دنیا کو بنانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بھلا آپ خود سوچیں، کیا ہم انسان اتنی خوبصورت دنیا خود بنا سکتے ہیں؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ تارے کہاں چمکتے ہیں؟ چلیں جلدی سے سوچیں اور بتائیں۔ بہت خوب، تارے آسمان پر چمکتے ہیں اور رات کے اندھیرے کو چراغوں کی طرح سجاتے ہیں۔ ویسے کیا تارے دن میں بھی چمکتے ہیں؟ جی ہاں، چمکتے تو ہیں، مگر دن میں سورج کی اتنی تیز روشنی ہوتی ہے نا کہ اس کی وجہ سے یہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور اب میرا آخری سوال، یہ نظم آخر لکھی کیوں گئی ہے؟ اس حمد کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ بالکل صحیح، یہ نظم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں کو پہچاننے کا احساس دلاتی ہے۔ تو کیا ہمیں اللہ کی ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، بالکل کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر حال میں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ ان سارے سوالات کے صحیح جوابات دینے کے بعد اب ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں جسے ہم سبق کا مرکزی خیال کہتے ہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سیکھا، دنیا کے یہ تمام خوبصورت نظارے اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں، اور زمین و آسمان کی ہر ایک چیز، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف اور بڑائی بیان کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ہر حال میں اس کی ان بے شمار نعمتوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بچوں، مجھے پوری امید ہے کہ آج کا یہ پیارا سا سبق آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ نے آج کی کلاس میں بہت کچھ نیا بھی سیکھا ہوگا۔ برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسے ہی دلچسپ اور معلوماتی اسباق بالکل وقت پر ملتے رہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔